رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی القرشی المکی المدنی الحاشمی الامی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا وما رأیت الا جمیلا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ قبل اس کے مجلس کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم امام احمد حسین کے ارواح طیبہ کو ارسال کریں۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک آہستہ آواز میں ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ شروعات کلام میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ پہلی چیز، موبائل یا تو وائبریٹ کر لیں اور مناسب سمجھیں تو سوئچ آف کر لیں، اور دوسری چیز سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو جناب بہلول سے ایک سوال کرا گیا، بہلول یہ بتائیے کہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا میں ہے کیا؟ جناب بہلول کا جملہ سنیے۔ بہلول کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ صرف ایک ہے۔ کہا کیا؟ کہا انسان جھوٹ بولے وہ جھوٹ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا غیبت کرے وہ جھوٹ؟ کہا نہیں۔ کہا چوری کر لی جائے، پیٹھ پیچھے برائی کری جائے وہ جھوٹ ہے؟ کہا نہیں۔ یہ سب جھوٹ میں شمار نہیں ہے، بھائی غور کریے گا۔ کہا جھوٹ ہے کیا؟ بہلول کہتے ہیں 4 عورتیں جمع ہوں اور آواز نہ ہو، تو لہٰذا عورتوں سے بھی التماس ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھیں گی تاکہ یہاں تک آواز نہ آئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور تیسری چیز، سب سے مہم چیز، کہ نیچے جماوڑا لگانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں سوئے، اس سے زیادہ ثواب نہ ملے تو محشر میں ہمارا دامن پکڑ لے، یقین جانیے گا، کیونکہ جماوڑا لگانے والے کربلا میں بہت تھے لیکن حسین کا ساتھ دینے والے بہت کم تھے، بھائی غور کریے گا۔ جماوڑا لگائے ہوئے ہیں لوگ، امام نے سوال کر لیا، کہا کس لیے ہو؟ کہ مولانا ہم آپ کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، بھائی غور کریے گا، ہم کسی کی طرف ہیں نہیں، تو کہا کرنے کیا آئے ہو؟ بھائی غور کریے، بھائی جب نہ ہماری طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور آسانی سے جملہ کہوں
نہ حسین کی طرف نہ یزید کی طرف. اچھا معاملہ نیوٹرل پہ ہے, نہ گیئر لگا ہوا ہے نہ گاڑی چل رہی ہے, معاملہ نیوٹرل پہ ہے, کا کس کی طرف ہوگا, کسی کی طرف نہیں. حسین نہ آپ سے تعلق, یزید نہ تم سے تعلق. امام کہہ رہے کس کی طرف, کا مولا دنیا بھی چاہیے, صحیح غور کریے گا, ہمیں دین بھی چاہیے. یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تب پلہ برابر ہوگا. امام کی آواز آئی عمر سعد, اس بات کا خیال رہے اگر ذات حسین کے ساتھ نہیں آئے ہو تو یقین جانو تمہارا شمار یزیدی میں ہو سکتا ہے, حسینی میں نہیں ہے. میں بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ حسینی میں اگر شمار ہونا ہے تو احاطے کے اندر رہیں, اس سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. چند چیزیں مہم تھیں جو کہ آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں, اور میرا اصول یہ ہے نہیں بالکل کہ بار بار کہا جائے آگے آئیے, اور جس کو آنا ہے وہ خود آ جائے گا, بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے, تاریخ کربلا ہمارے درمیان سے گزر گئی. اب معاملہ جناب زینب کا ہے. جب دربار یزیدی میں گئی ہیں تو سوالات ہو رہے ہیں. زینب یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کے بھائی کو مار دیا, زینب ہم نے آپ کے بچوں کا قتل کر دیا, زینب ہم نے آپ کے بھانجوں کو مار دیا, زینب آپ کے بھتیجے کے لاشے کو پامال کر دیا. زینب اب یہ بتائیے ہم نے آپ کا گھر اجاڑ دیا ہے, آپ نے پایا کیسا, آپ نے اللہ کو پایا کیسا. کب معرفت کی منزل ہوگی یہاں پر, اور سب سے مہم چیز ہے معرفت. اگر معرفت نہیں ہے تو یقین جانیے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. چاہے پیش امام کی معرفت ہو, میں غور کریے بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں, چاہے امام جماعت کی معرفت ہو, اس سے آسان جملہ نہیں تھا, یا امام حقیقی کی معرفت ہو, دونوں معرفت بڑی ضروری ہے. یا اہل بیت کی معرفت, اور آسانی جملہ کہوں, یا اہل بیت کی معرفت ہو. یزید سوال کر رہا ہے اہل بیت کے گھرانے والوں سے, اے زینب یہ بتائیے ہم نے آپ کے بھائی کو مار دیا, ہم نے آپ کے بیٹوں کو قربان کر دیا, ہم نے آپ کے بھتیجوں کو مسمار کر دیا, ہم نے ان کے لاشوں کو پامال کر دیا, ہم نے قاسم کا لاشا پامال کرا, ہم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی, یہ بتائیے آپ نے اللہ کو پایا کیسا. یہی کوئی ہم سے پوچھے آ کر مولانا آپ کے بھائیوں کو مار دیا گیا, آپ کے ابا کو مار دیا گیا, آپ کے خانوادے والوں کو مار دیا گیا, آپ نے اللہ کو پایا کیسا, تو ہمارا جواب کیا ہوگا, ارے ہمارا ہی گھر ملا تھا اللہ کو. بھائی پورے محلے میں بہت سے لوگ ہیں, ارے سب کے بھائی ہیں, کوئی بغیر بھائی کا نہیں ہے, کیا میرا ہی بھائی تھا, میرے بھتیجے ہیں, ارے میرے ہی بھانجے ہیں, دنیا والوں کے ہیں. کیا اللہ کو صرف ہمارا گھر ملا تھا قربان کرنے کے لیے, کیا کوئی اور گھرانہ نہیں تھا جو اللہ ڈھونڈ لیتا. جناب زینب کو چاہیے تھا یہ کہتی, لیکن کردار زینب نہیں بول رہا ہے, یہ کردار علی بولے گا. زینب کا جملہ سنیے, جناب زینب کہتی ہیں یزید فقد قیدک وسعیک وناسب جودک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وعینا. اے یزید اس بات کا خیال رہے تم ہم کو قید کر لو, ہمارے اوپر تازیانے لگاؤ, ہمارے اوپر ضرب لگاؤ, ہم کو مارو, ہم کو قیدی بنا لو, ہم کو دربار میں پھراتے رہو, کوفہ و شام کے دربار لے جاتے رہو, لیکن یزید اس بات کا خیال رہے جس کے ذکر کو اللہ قائم کرنا چاہے گا تم مٹا نہیں سکتے. اے زینب سوال یہ تو نہیں کرا تھا, ہم نے آپ سے سوال یہ کرا ہے کہ آپ نے اللہ کو پایا کیسا, آپ بتائیے آپ نے اللہ کو پایا کیسا. جناب زینب کہتی ہیں وما رأیت الا جمیلا. اے یزید ہم نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ پایا نہیں ہے. میں بڑی آسانی جملہ آپ کے سامنے کہہ گیا. جناب زینب کہہ رہی ہیں ہم نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ پایا نہیں ہے. یہ زینب کے کردار نہیں بول رہا ہے, یہ کردار علی بول رہا ہے. اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو شاعر کے جملے کو لیجئے, وہ کہتا ہے لہجات انبیاء کا علی کی زبان تھی, نرغے میں آج فاطمہ زہرا کی جان تھی.
حمد خدا صفات نبی مقصد حسین، الفاظ سارے تیر تھے زینب کمان تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جناب زینب ایک ایک مرحلے پر پیغام دے رہی ہیں، اب حسین کا معاملہ نہیں ہوگا، اب زینب کھڑی ہوگی کہیں پر حسین بن کر، کہیں عباس بن کے، اور کہیں پر علی بن کے کھڑی ہوں گی زینب۔ زینب دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہیں، دنیا والوں۔ اچھا عورتوں کے لیے کچھ جملے کہہ دیے جائیں۔ جناب زینب نے کس کے لہجے میں بولا؟ ارے اتنی تو مجلسیں سنی چکے ہیں، امام علی کے، ظاہر سی بات ہے، کوئی شک کہیں پڑھا آپ نے؟ کہا نہیں، مجلسوں سے سنا ہے۔ میں بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، کہا مجلسوں سے سنا۔ چلیے شکر خدا منائیے کہ مجلسوں میں یہ چیزیں تو بتائی جاتی ہیں، وَإِلَّا آج کل کی مجلسیں تو اللہ ہی خیر کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کردار زینب نہیں تھا، یہ علی کے لہجے میں کلام کر رہی ہیں زینب۔ کیا آپ نے معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنی کنیزوں سے کچھ سیکھا نہیں؟ میں بڑا عجیب جملہ پیش کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ اے زینب بنت علی، کیا آپ نے کنیزوں سے کچھ سیکھا نہیں؟ کہ کیا سیکھنا تھا؟ کہ کنیزوں سے یہ سیکھنا ہے کہ جب بھی کلام کرتی ہیں اپنے لہجے میں کرتی ہیں۔ بھائی غور کریے گا، بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں۔ معرفت کی منزل سنیے کیا ہوتی ہے۔ جناب زینب، کیا آپ نے کنیزوں سے کچھ سیکھا نہیں؟ ارے وہ جب بھی کلام کر رہی ہیں نامحرم کے سامنے اپنے لہجے میں کلام، غور کریے گا۔ کنیزوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ نامحرم کے سامنے بھی جاتی ہیں اپنے لہجے میں کلام کریں گی۔ اچھا یہ سامنے گئی، چلی مجبوری تھی، لیکن فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، اسکائپ، ٹویٹر، سوشل میڈیا پر ویڈیو بنوا کے ڈال دینا، بھائی بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کون سی زینب نے سکھایا؟ اللہ ہی بتائے۔ کیا ہم نے یہ کردار جناب زینب سے لیا؟ کہ ویڈیو بنوائی نوحے کی، ڈال دیا یوٹیوب پہ؟ غور کریے گا۔ اچھا میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، مجلس کے بعد پکڑ سکتے ہیں۔ کہ ویڈیو بنوائی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ ارے جناب زینب معاذ اللہ نعوذ باللہ تھوڑا کنیزوں سے سیکھ لیتی۔ یہ آپ کی کنیز ہے کہ جو اپنی آواز سوشل میڈیا پر ڈال کر لوگوں کو سنا رہی ہیں۔ بھائی غور کریے گا کہ میری آواز ہے کیسی۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اے جناب زینب، کیا یہ درس آپ کا تھا کہ اگر ہمارا درس ہوتا تو دربار میں جانے کے بعد علی کے لہجے میں کلام نہ کرتے؟ بھائی غور کریے گا، اگر یہ درس ہمارا ہوتا تو لہجے میں علی کا بولنا ضروری نہیں تھا، ہم اپنے لہجے میں کلام کر کے بتاتے دنیا والوں یہاں پر علی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں زینب کافی ہے۔ لیکن اپنے لہجے میں کلام نہیں کرا، بلکہ لہجہ علی کا اپنایا۔ اب دنیا والوں، اگر تم میں اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ باپ کے لہجے میں کلام کر سکو تو سوشل میڈیا پر ڈالنا ہو ڈالو، یا بھرے مجمع میں لوحہ سناؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کردار زینبی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، وہ پوری پوشاک میں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ غور کریے گا کہ پورا لباس ہے، کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں ہے، دین اسلام اجازت دے رہا ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ غور کریے گا، جہاں پر آوازوں سے مزہ حاصل ہونے لگے، غور کریے گا، بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، وہاں پر اسلام کہہ رہا ہے یہ کار خیر نہیں ہے، یہ کار حرام ہے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، یہ کار خیر نہیں، یہ کار حرام ہے۔ کہ یہ کس مولوی کا فتویٰ ہے؟ اچھا معاملہ تو یہیں پر پھنس جاتا ہے۔ بھائی غور کریے گا، یہ کس مولانا نے فتویٰ دے دیا کار حرام؟ کار حرام تو نہیں تھا جب تک لذت نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔
اسلام اجازت دے رہا ہے، ہاں سوشل میڈیا نہیں، بھرے میدان میں جا کر نہ وہاں پڑھیے، اجازت ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر کوئی لذت نہیں اٹھا رہا ہے تب تو اجازت ہے، لیکن ان کی آواز سے اگر کوئی لذت اٹھانے لگے، ان کی آواز میں کوئی مزہ آنے لگے، ان کی آواز میں مستی چڑھنے لگے، تو اسلام کہہ رہا ہے اس کار کو کار خیر نہیں کہیں گے، فعل حرام کہیں گے۔ یہ کردار زینبی کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا کردار کیا بول رہا ہے؟ کہ دنیا والوں یاد رکھنا، اگر کنیزان سیدہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں عورتیں، تو ان کے کردار پر عمل کرنا سیکھ لیں۔ اگر عمل نہیں کرتی ہیں تو ہندا کا کردار تو سامنے آ سکتا ہے، زینب کا کردار سامنے نہیں آئے گا۔ میں بڑے آسانی جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ پہچانو ذات زینب کون ہے؟ کہ ذات زینب جب دربار میں گئیں، جانے کے بعد یزید سے ہم کلام ہیں، کیا وہاں پر چادر تھی؟ ارے نہیں تھی۔ کا پردہ کس سے کرا؟ بالوں سے۔ یہاں پر رک کر اچھا میں بھی جوہی کا ہوں، باہر کا ہوں نہیں، تو اس لیے بڑی آسانی جملہ کہہ سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حسنین صاحب ہم سے کہیں، اچھا میں کسی اور کو نہیں، حسنین صاحب کو کہہ رہا ہوں، یہی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہی پھنسیں گے۔ حسنین صاحب مجھ سے کہیں مولانا ارے 2 گرام کی ٹوپی نہیں لگا رہے ہو، غور کریے گا۔ میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، کیا اسلام نے ٹوپی کا لگانا واجب قرار دیا؟ کہا نہیں، بیت الخلا جاؤ سر کو ڈھانک لو، اس لیے جو جرس ہے، جو کیٹانو ہیں وہ سرایت نہ کریں تاکہ تم کو پرابلم نہ ہو۔ مکروہات میں سے ہے، سر کو ڈھک کے جانا چاہیے، مکروہات میں سے نہیں، مستحبات میں سے ہے۔ سر کو نہ ڈھک کے جائے یہ مکروہات میں سے ہے، کراہت ہو سکتی ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں گیا تو گناہ نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا بھی وہی ہے۔ بھائی غور کریے، بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہن لیا تو ثواب ملے گا، نہیں پہنا تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اب میں عورتوں سے سوال کر لوں، حجاب کا پہننا واجب ہے، اور آسانی جملہ کہوں ردا کا پہننا واجب ہے یا مستحب ہے؟ غور کریے گا۔ ارے ہر صاحب عقل یہی کہے گا واجب ہے، ارے مستحب کچھ نہیں ہے اس میں، کا واجب کی حد تک ہے، اگر نہیں کرا تو گناہ ملے گا۔ دنیا والوں یہی فرق ٹوپی اور ردا میں ہوتا ہے، ٹوپی نہ پہنی جائے گناہ نہیں ملے گا، ردا نہ پہنی جائے ارے ڈھکیل دی جائیں گی جہنم میں۔ غور کریے گا، بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ عورتوں کے لیے پیغام صرف اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ جناب زینب حسین بن کر آئی ہیں، کبھی علی بن کر آئی ہیں، کبھی عباس بن کر آئی ہیں، پورے راستے میں کہیں پر پانی کا سوال نہیں ہوا، صرف ایک سوال کرا جا رہا ہے، چادر۔ ارے جھوٹی سے جھوٹی روایت اٹھائیے، کہیں پر نہیں ملا کہ جناب زینب نے کہیں پر پانی مانگ لیا ہو، کہا نہیں ملا۔ کہا مانگا کیا؟ اگر تم کو کچھ دینا ہے تو صدقات کے کھجور نہ دو، گھر سے جاؤ ایک چادر لے آؤ۔ کہا چادر نہ دیں گے۔ غور کریے گا، میں بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ معرفت کی منزل ہے۔ انسان کے اندر جتنی اہل بیت کی معرفت ہوگی اسی حد تک عمل کرے گا۔ زبانی شیعہ ہونا اور ہے، ذہنی شیعہ ہونا اور ہے۔ یہاں پر استاد علام بڑا اچھا جملہ کہتے تھے کہ ہمارے کے ہاں 3 طرح کے شیعہ ہیں۔ میں غور کریے گا، ایک ہے نسلی شیعہ، ایک ہے اصلی شیعہ۔ میں غور کریے گا، بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ہے فصلی شیعہ۔ میں غور کریے گا، استاد علام نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کہا 3 شیعہ ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ کہا اصلی، نقلی، فصلی۔ کہا اصلی کون ہے؟ کہا اصلی شیعہ وہ ہے جو شروعات سے لے کر آخر تک مرتے دم تک اہل بیت کے کام کو انجام دیتا رہے۔ نسلی شیعہ کون ہے؟ کہا اجداد ہمارے شیعہ تھے، چلتے چلے آئے ہم بھی شیعہ ہو گئے۔ اچھا وہ اگر بیچ سے کہیں اور کجی روی ہو جاتی، ٹیڑھا پن آ جاتا
تو ہم بھی معاملہ وہیں ہو جاتا. غور کریے گا, بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں. یہ ہو گئے دو شیعہ, ایک ہیں اصلی, ایک ہیں نسلی. تیسرے ہیں سب سے خطرناک شیعہ, کہ یہ ہیں فصلی شیعہ. میں نے کہا حضور فصلی کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ 2 مہینہ 8 دن کے علاوہ, کوئی غور کریے گا, 90 دن کبھی دکھیں گے نہیں. جب ان سے سوال کرا جائے گا بھائی تم نظر کیوں نہیں آئے, کہ ہمارا موسم جب تک تھا ہم دکھائی دیے, موسم ختم ہو گیا فنا ہو گئے. کوئی غور کریے گا, بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں. اچھا ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اور یہ 3 طرح کے ہیں, اور جس کے اندر جتنی معرفت پائی جاتی ہے اس قدر اہل بیت کو لیتا ہے. تاریخ بیان کرتی ہے جناب عیسیٰ چلے جا رہے ہیں, صحابی چلا جا رہا ہے. اچھا وقت زیادہ ہو جائے تو بتا دیجئے گا, ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہاں وإلا میری مجلس میں انسان 1 گھنٹہ تو لے ہی کے آتا ہے, ویسے ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جناب عیسیٰ اپنے صحابی کے ساتھ چل رہے ہیں, حواری کے ساتھ چل رہے ہیں, اپنے چاہنے والے کے ساتھ. معرفت ہو تو کیسی ہوگا, اور کریے گا. جناب عیسیٰ دریا کے مقام سے گزرنے لگے, پیچھے چلنے والا کہہ رہا ہے اے عیسیٰ نبی اللہ, اس سے چلنا ہے. کہاں؟ بالکل, حرج کیا ہے, اور نبی خدا کے ساتھ چل رہے ہو, معرفت نہیں ہے. ایک اور کریے گا, اور نبی خدا کے ساتھ چل رہے ہو, تمہارے اندر معرفت نہیں. کہ مولا کرنا کیا ہے؟ کہ صرف ایک کام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مولا اس سے کیا ہوگا, یہ تو صبح شام پڑھتے ہیں. اچھا ہمارے کے ہاں بہت بسم اللہ چلتا ہے, غور کریے گا. کھاتے وقت بسم اللہ, اٹھتے وقت بسم اللہ, لیکن بسم اللہ زبان سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں بسم اللہ کہہ رہے ہیں, کہ مولا بسم اللہ کہیں گے تو ہوگا کیا؟ کہ اگر بسم اللہ کہہ دیا تو پانی اپنے مقام پر رک جائے گا, آپ آگے بڑھ جائیں گے. میں بڑی آسانی سے معرفت کی منزل پر لا رہا ہوں آپ کو. معرفت ہوتی کیا ہے؟ کہ اگر بسم اللہ کہہ دیا پانی اپنے مقام پر ٹھہر جائے گا, سمر صاحب کی طرح. ہاں بالکل, ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. پانی اپنے مقام پر ٹھہرے گا, اور بسم اللہ کہہ کے آپ آگے بڑھ جائیں گے, ندی کو کراس کر لیں گے, دریا پار ہو جائیں گے. تاریخ لکھتی ہے جناب عیسیٰ نے کہا بسم اللہ, قدم کو آگے بڑھا دیا, پانی اپنے مقام پر ٹھہر گیا. ایک اور کریے گا, چاہنے والا معرفت کی منزل پر آ گیا. کہ یہ بسم اللہ کا اثر یہ ہے کہ اگر کہہ دیا جائے تو پانی اپنے مقام پر رک جاتا ہے. اے عیسیٰ نبی اللہ, ہم بھی وہی کرتے ہیں جیسا آپ نے کرا. تاریخ لکھتی ہے حواری ہے چاہنے والا, کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بسم اللہ کہا پانی اپنے مقام پر رک گیا, آگے بڑھتے رہے. 1 قدم آگے بڑھایا, بسم اللہ کہتا رہا. 2 قدم آگے بڑھایا, بسم اللہ کہتا رہا. تیسرا قدم آگے بڑھا, بسم اللہ کہتا رہا, یہاں تک کہ مقام 20 مقام پر پہنچے. اب دل میں خیال آ گیا, نبی اللہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بھی بسم اللہ کہہ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. معرفت کی منزل سنیے, معرفت ہوتی کیا ہے؟ نبی اللہ نے بسم اللہ کہا, وہ بھی آگے. ہم نے بسم اللہ کہا, ہم بھی آگے. ہم بھی بسم اللہ کہہ رہے ہیں, نبی اللہ بھی بسم اللہ کہہ رہے ہیں. صرف کہہ رہا ہے, ہم بھی بسم اللہ کہہ رہے ہیں. نبی اللہ کا جملہ بھی وہی ہے, ہم نے بھی بسم اللہ دہرایا ہے, نبی خدا نے بھی بسم اللہ دہرایا ہے. ارے دل میں خیال آنا تھا, دریا نے اپنے اندر سمونا شروع کر دیا. اب کہنا شروع کر رہا ہے مولا ہم کو بچائیے. کہ ہوا کیا ہے؟ کہ مولا ہم یہ سوچ رہے تھے, ہم بھی بسم اللہ, آپ بھی بسم اللہ. مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہ اتنا خیال رہے, نبی خدا کے ساتھ چل رہے ہو, اگر دل میں خیال آ گیا کہ نبی ہمارے جیسا ہے تو یقین جانو دریا سمو لیتی ہے. یہ تو نبی خدا کے ساتھ چل رہا تھا, اس لیے دریا نے سمویا. اب جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے نبی ہمارے جیسے ہیں. ایک اور کریے گا, بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں. اب کوئی کہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں, ارے بڑے بھائی ہیں, یقین جانیے پیچھے چلنے والے کے دل میں خیال آیا تھا تو دریا نے سمو لیا. آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو جہنم کی آگ گھسیٹ لے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد.
یہ معرفت کی منزل ہے. معرفت میں کبھی بھی اپنے سے اونچے والے کو اپنے جیسا تصور نہ کرنا. جہاں اپنے جیسا مان لیا یقین جانیے وہاں سے ڈوبنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی امت مسلمہ کا حال ہوا. دنیا والوں امت مسلمہ کا حال یہی ہے. ہم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں, ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اچھا جاننے کی حد تو یہاں تک پہنچی کہ علماء کے اوپر انگلی اٹھ گئی. غور کریے گا. اچھا میں کسی اور کی مثال نہ دوں. بزمی بیٹھے ہیں, بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, لیکن کیا کریں مقام ہمارا اس وقت اونچا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اب بڑے بھائی ہیں, اب ان سے کہا جائے ایسا ہے جا کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اب بھیا گھر میں ابا کبا موجود ہے, جائیے پڑھائیے. پڑھا سکتے ہیں, حرج نہیں ہے. بھائی غور کریے گا, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کی ہونے شرط نہیں ہے. کہا اچھا نماز جنازہ چھوڑیے, اب جائیے نکاح پڑھائیے. بھائی غور کریے گا, کہ نماز جنازہ تو نکال دیا حضور نے, کہ کرنا کیا ہے, کہ 5 تکبیر چھوٹی والی صحیح, لیکن پڑھا کے چلے آئے, بیچارہ مردہ چلا گیا. اب اللہ ہی جانے کیا پڑھایا ہو. بھائی غور کریے گا, مولوی کا بھائی ہونا کمال نہیں ہوتا ہے, عمل کرنا, کتابوں کا پڑھنا کمال ہوتا ہے. بھائی غور کریے گا, مولوی کا بھائی ہونا کمال نہیں ہے. اب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے وہ رسول کے ساتھ رہتے تھے. بھائی غور کریے گا, تو رسول کے جیسے کیوں نہ ہوئے. ارے ان کے لیے ایک مثال چھوٹی سی دے دی جائے, کہ گلاب کا پھول اٹھائیے, اگل بگل کانٹے نظر آئیں گے. بھائی غور کریے گا, بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں, یہ کانٹے نظر آئیں گے. کہ اوپر کا حصہ تو خوشبودار ہوگا, نیچے والا ہمیشہ چبوئے گا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ معرفت کی منزل ہے. نکاح پڑھا کے آئیے. اچھا پہنچ گئے, چلیے نکاح بھی پڑھا دیں گے, مولانا کے بھائی ہیں تو کیا ہوا, پڑھا دیا جائے. اچھا کسی کا نیچر میں اس وقت جان بھی نہیں رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کم معرفت کی منزل سنیے. نکاح پڑھا کے آئیے, حضور پہنچے امامہ لگا کے. اچھا آج کل ماجرا بھی یہی ہے, امامہ کسی کا بھی ہو سر پہ کہیں اور نظر آتا ہے. میں بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں, امامہ کہیں کا ہو, دوسرے کا صحیح سر پہ نظر آتا ہے. استاد علام کا جملہ پھر یاد آ گیا. دکتور رفیع کہتے ہیں کہ مولوی بننا اتنا آسان نہیں ہے. مولوی بننے کے لیے ایڑی کا پسینہ ہوتا ہے, چوٹی تک جاتا ہے, تب جا کر یہ امامہ سر پہ آتا ہے. غور کریے گا, امامہ جب آ جاتا ہے تو اس کے آگے ایک لفظ لگ جاتا ہے حجت الاسلام. کا اسلام کی حجت ہے. میں معرفت کی منزل پر ہوں ابھی اس وقت, آپ کو معرفت بتا رہا ہوں ہوتی کیا ہے. کا حجت الاسلام. حجت الاسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام کی حجت, جیسا کہیں وہ صحیح ہے. ہم نے کہا صبح کی نماز 4 رکعت ہے, آپ نے کہا حجت الاسلام نے کہا ہے معاملہ صحیح ہے. اچھا میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا 2 رکعت واجب ہے, 2 مستحب ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. کا حجت الاسلام نے کہا ہے, لہذا جیسا 4 کہی ہے 4 صحیح. اب ابن زیاد کا زمانہ آیا. ابن زیاد رسول خدا کا لباس پہن کے لوگوں کے درمیان آیا. آنے کے بعد نصیحتیں پیش کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو, اچھا کام کرو, فلانا کرو, اللہ جانے کیا کیا بیان کرا. لوگوں نے سوال کر لیا ابن زیاد اپنا لباس کہاں گیا. بھائی غور کریے گا, آپ کی پوشاک کہاں گئی, آپ کا لباس کہاں گیا. کہ اگر اپنے لباس میں آتے, میں بڑی آسانی جملہ کہہ کے گزرنا چاہ رہا ہوں, اگر میں اپنے لباس میں آتا تو لوگ ہماری بات نہ سنتے. میں بڑی آسانی سے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر میں اپنے لباس میں آتا, پھر میں جملہ دہرا دوں, اگر میں اپنے لباس میں آتا, اپنے لباس میں آتا, اس لباس میں نہ آتا, ارے ہمارے ہی لے لیجئے جملہ, اگر میں امامہ پہن کے نہ آتا,
اگر میں لباس رسول پہن کے نہ آتا تو لوگ ہماری بات نہ سنتے. ارے مولانا ہوں گے اپنے اس میں ہوں گے, لباس رسول میں نہیں ہیں, اپنے لباس میں آئے ہیں, لوگ ہماری بات سنتے ہیں نا. ارے چاہے جو ہوں, ارے خلیفہ وقت کیوں نہ ہو, غور کریے گا, بڑی آسانی سے جملہ کہہ رہا ہوں, خلیفہ وقت کیوں نہ ہو, اپنے لباس میں آ جائیں, لوگ جملہ سنتے نہیں ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ لباس رسول کو پہنا اور منبر پر آ کر بیٹھ گئے. شاید انہوں نے سجاد کا جملہ نہیں سنا. اے دنیا والوں, اگر لباس رسول کا پہنا ہے اور کردار پر عمل نہیں کر رہے ہو تو یہ لکڑیوں کا انبار تو ہو سکتا ہے, منبر نہیں ہے. غور کریے گا کہ اپنے لباس میں نہیں آیا, لباس رسول میں آیا تاکہ لوگ ہماری بات سنیں. اور یہ کہنے گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نکاح پڑھائیں گے. اچھا مثال میں پوری کر کے چھوڑتا ہوں, میں نکاح پڑھاؤں گا. حضور پہنچ گئے. میں نے کہا بہتر یہ ہے لڑکے کی طرف سے رہیے گا. غور کریے گا, بڑی آسانی جملہ کہہ رہا ہوں. معرفت کی منزل سنیے. اچھا میں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں تاکہ میری طرف متوجہ آپ لوگ رہیں, اصل پیغام آپ کو دے سکوں. کہ بہتر یہ ہے لڑکے کی طرف سے رہیے گا. کہ ادھر کرنا کیا ہوتا ہے, کہ کچھ نہ بھی آئے قبل تو کہتے رہیے. غور کریے گا, کچھ نہ بھی آئے صرف اتنا کہنا ہے قبل تو. اچھا سامنے والا کچھ بھی کہے آپ قبل تو کہیے گا کہ معاملہ ہو جائے گا, نکاح صحیح ہوا. ارے آپ کی نظر میں صحیح ہوا, عوام کی نگاہ میں نکاح صحیح ہوا, لیکن جو مولوی صاحب سامنے کھڑے تھے انہوں نے پرکھ لیا یہ صحیح نہیں ہے. بھائی غور کریے گا, اب کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں ضمیروں کے ذریعے سے, کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں جو اس کی سمجھ سے باہر ہو. غور کریے گا, اب دیکھتے ہیں کہتا کیا ہے. اب حضور ادھر ادھر جھانکنے لگے. غور کریے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب بیان کیا کریں. کہا حضور یہ میرا معاملہ نہیں تھا, یہ معاملہ کسی اور کا تھا, کسی اور نے پہنا کر بھیج دیا. دنیا والوں, آج کل کے مولوی بھی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں. معاملہ خود کا تو نہیں ہے, عوام کو راضی کرنے کے لیے اپنے آگے لفظ مولانا لگا لیتے ہیں. ارے وہ چاہے جو ہوں, لفظ مولانا لگا کر اپنی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں, لفظ مولوی لگا کر اپنے کردار کو بلند کرنا چاہتے ہیں, لفظ مولانا لگا کر اپنے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رہے مولانا لگانا اور ہوتا ہے, مولوی ہونا اور ہوتا ہے. یہ معرفت کی منزل ہے. مولوی لگا تو لیا, مولوی کی میم سے واقف نہیں ہے, لفاظی بہت اچھی آ رہی ہے, شیر خدا یاسب الدین اور تاج المرسلین اور الی آخر اتنے جتنے بھی القاب تھے سب ہم نے بیان کر دیے. عوام سمجھ رہی ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں. اچھا میں کانپور کے معاشرے کو بیان کر رہا ہوں, میں کہیں اور نہیں, میں بھی کانی پور کا ہوں. کا لفظ مولوی لگا دیا, کا معرفت نہیں ہے مولانا ہے کون. ارے میں بڑی آسانی سے جملہ کہوں, جب انسان ایک مولوی کے برابر نہیں ہے تو رسول خدا, بہت کریے گا, غور کریے گا, پہلے مولوی کے مقام پر آ جاؤ پھر اپنی حیثیت کو رسول کے مقام پر لانا. پہلے معرفت حاصل کرو. معرفت ہوتی کیا ہے کہ اگر معرفت نہیں ہے تو یقین جانو تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا ہے, جنت نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں جناب زینب کلام کر رہی تھیں تو ان سے پہلے امام سجاد نے کلام کرا, اے یزید, اے حاکم, اور آسانی سے جملہ کہوں اے خلیفہ وقت. اے خلیفہ وقت, یہ لفظ بڑا آشکار ہے لوگوں میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اگر تو اجازت دے تو میں بھی کچھ کہوں. غور کریے گا, یہ لفظ ہے میں بھی کچھ کہوں.